بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو زنا کے عذاب کا واقعہ بیان کریں گے۔ اسلام میں زنا کی سزا اتنی سخت کیوں ہے کہ مار ہی دیا جائے؟ آئے ذرا جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد وہ زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی تعداد 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعام بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کروں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گروہ قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا مقام اور مرتبے والا بنا دیا، یہاں تک کہ اصرار کے بلعام بن باورا تکبر میں آ گیا، اور اس پر حرص اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا، اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ افسوس، دنیاوی مال کی حرص اور تکبر کیسے کیسوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس مال و زر کی حرص اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گھوڑی ٹھہر جاتی اور موڑ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑی کو اللہ تعالیٰ نے گویا کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا، افسوس بلعام بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گھوڑی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور تکبر و مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ عز و جل کی شان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تو الٹی بد دعا کر رہا ہے، تو اس نے کہا، اے میرے قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہو کچھ ہو جاتا ہے، اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر یہ تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے،
تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال پھینکا اور بہت سے خوبصورت عورتوں کو بناؤ سنگار کر کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبۂ شہود کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کے نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتوں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تھے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ بلعام بن باورا کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس ذلت میں گھرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اور اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ احادیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے فت مر گیا، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائیں گے، اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ قربان جائے نبی آخر الزمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنا کر مبعوث فرما دیا، اور قرآن کریم کی صورت میں مسلمانوں کو تمام طرح ضابطہ اسلام کا بہترین درس دے دیا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شریعت نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے کوسوں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا بہت ہی گندا اور برا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آج یہ تمام باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں زنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے اس کی نتائج بھی بھیانک شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو ایسے کبیر اور غلیظ گناہ سے محفوظ رکھے اور اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔